سب لوگوں کی طرح میرے دماغ پہ بھی غزہ اور وہاں کی صورتحال جیسے ہر وقت مسلط رہتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ سوچنے کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ تو اور یہ صحیح بھی لگتا ہے، مطلب مجھے اپنے حق میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جیسے تمام خیالات، تمام ارادے، تمام خواہشات جیسے دب کے رہ گئی ہیں غزہ کی یاد کے تلے۔ تو جیسے اب ہر وقت دماغ سوچتا رہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں جیسے میرے ذہن میں آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ عرض کروں۔ کاش جو لوگ اجتماعی وجود کو متحرک کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، کاش ایسے کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم، مطلب مجھے اللہ کے فضل سے جیسے ایک یقین سا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور دیگر ظالموں کو لگام ڈالی جا سکتی ہے اس طریقے سے۔ تو لیکن یہ کہ ہم اپنی جو موجودہ نفسیاتی حالت اور ہمارے اندر جو احساسات کا ایک غیر متوازن جو بحران ہے، وہ دور کرنے کی طرف سنجیدگی سے متوجہ نہ ہوں گے تو پھر ہم امت کی یا انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے کسی بھی کام ہی نہیں بلکہ تصور کا بھی حصہ نہیں رہیں گے۔ تو سوال یہی ہے، بار بار دماغ میں اٹھتا ہے کہ اہل غزہ کے لیے ہم عام لوگ، یعنی تمام اہل پاکستان کم از کم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم پر دینی اور انسانی دونوں پہلوؤں سے اس وقت کیسی ذمہ داریاں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں، تو ان کا احساس کرنا، ان کا شعور پیدا کرنا اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے جیسے مہذب لیکن مؤثر طریقے نکالنا، یہ غالباً ہماری قوم کے لیے اس وقت تمام ترجیحات سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی بقا کا بھی سوال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچی کھچی آدمیت رہ گئی ہے سوسائٹیز میں، اس آدمیت کو بھی بہت خطرہ ہے۔ تو اگر ہم آدمیت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک مؤثر کردار اپنے طور پہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کی خیر بہت ساری تفصیلیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن فوری طور پہ فوری مسئلہ ہے اسرائیل کو روکنا۔ ہماری جذباتیت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے لیے فوری مسئلہ ہے اسرائیل کو فتح کرنا یا اسے شکست دینا۔ تو جذبات کو ذرا اس طرف سے ہٹایا جائے اور ایک جیسے خدا خوفی کے ساتھ، انسان دوستی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نصرت کے لیے اٹھنا ہے، تو اس کا زیادہ کارگر، زیادہ نتیجہ خیز طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اپنے جذبات کو ایک طرف کر کے۔ تو فوری مسئلہ اسرائیل کو شکست دینا نہیں ہے۔ جو بھی اپنی قوتوں کو، جو بچی کچی ہماری مذہبی یا معاشرتی قوتیں ہیں، جو بھی ان قوتوں کو اس مقصود کی طرف لگائے گا، وہ امت کے ساتھ، ہمارے ساتھ جیسے دشمنی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ ہمارا خطرناک دشمن سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نادان دوست ہے۔ تو ہمارا مسئلہ اسرائیل کو شکست دینا نہیں ہے، یعنی فوری مسئلہ، ہمارا مسئلہ بہت انسانی سا ہے، اور کیونکہ جو مسئلہ انسانی ہو، یعنی کہ جس مسئلے کو محسوس کرنا انسانیت
کو ثابت کرنے کے برابر ہو، تو وہ مسئلہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ بہت ہی بنیادی دینی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہم مظلوم کو ظلم سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم مظلوم کی حمایت میں اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ ظالم کا اور زور اس پر نہ چل سکے، یہ اپنی مظلومی سے نکلیں۔ یہ ہمارا سر دست پہلا نہیں بلکہ کل مسئلہ ہے، کل مقصد یہ ہے کہ غزہ والے مظلوم نہ رہیں اور مظلومیت سے بالکل آزاد ہو کر اگلی زندگی گزارنے کا وہ خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر دست جیسے ہم پاکستانی ہیں، عوام پاکستان جو ظاہر ہے کہ سبھی غزہ کے حامی ہیں، سبھی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں رہے، تو کیا ہم اگر اپنی اجتماعی عوامی قوت کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام میں لانا چاہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوت اگر جمع ہو کر غزہ کی حمایت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اس حمایت کو مؤثر بنانے، ایفیکٹو بنانے کے ذرائع بھی سمجھداری کے ساتھ نکالتی ہے، تو وہ کیسے ہو؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہم کیسے جمع ہوں غزہ کی حمایت میں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس حمایت کا انداز کیا ہو، مطلب وہ حمایت کیسے ہو کہ اس کا اثر بھی پڑے ظالموں پر۔ اور تیسرا یہ کہ اس حمایت کا کم سے کم دائرہ کیا ہو، یعنی تاکہ چیز جلدی حاصل ہو۔ تو وہ دائرہ یہی ہے کہ ہم انہیں مظلومی سے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے پہلی جو ایک اور چیز ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، وہ ہے کہ ہم مظلوم کا مذہب دیکھتے ہیں، یعنی ظلم کو جو ہے وہ ظلم کی ڈیفینیشن کو جنرل رکھنے کی بجائے پرٹیکولر بناتے ہیں، یعنی ظلم ہم پر ہوگا تو ظلم ہے، اور ہم سے الگ مذہب و ملت رکھنے والے پر ہوگا تو وہ ظلم نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہم مظلوم ہیں اور ہماری مظلومی کا ازالہ بس ایک صورت میں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم ظالم پر ظلم کرنے کے لائق ہو جائیں، یعنی ظالم کو مظلوم بنا کے دکھا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب ہمیں اپنے اندر نظر کرنی پڑے گی، اور یہ ہماری عالمی حمایت میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، ہمارا یہ رویہ۔ تو ظلم کوئی نظریاتی بناوٹ نہیں رکھتا، ظلم انسان کے ضمیر میں موجود ایک ویل ریئلائزڈ آئیڈیا ہے، یعنی انسانی ضمیر جن باتوں پہ متفق ہے ان میں سے ایک یہ اس سوال کے جواب پر متفق ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم اپنی ہر شکل میں برا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا اپنی تمام نسبتوں میں، چاہے وہ کوئی بھی نسبت رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی وجہ رکھتا ہو، وہ قابل نفرت ہے۔ اس کا ہاتھ روکنا اگر دین میرے لیے اہم ہے تو یہ دین کا بڑا تقاضا ہے، اور اگر میرے اندر تھوڑی بہت آدمیت رہ گئی ہے، میرے دل میں تھوڑی بہت ایک اخلاقی رمق رہ گئی ہے، تو یہ انسانیت کا مطالبہ ہے۔ اور اس میں مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اختلاف کرنے والے کو اختلاف کا اظہار کرنے میں شرم آئے گی، تو ظلم کو اس کے یونیورسل کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے،
ظلم کو ہیومن کانٹیکس میں رکھنا چاہیے. ظلم نظریاتی نہیں ہوتا. ہر ظلم جو ہے وہ بنیادی طور پر انکار آدمیت ہے. تو اس حال میں ہمیں اس مسئلے کو دیکھنا ہے اور اس مسئلے کی اس پہلو سے اگر جذباتی شدت بھی پیدا کرنی ہے تو وہ بھی ٹھیک رہے گی، بشرطے کہ اس پہلو سے ہو. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ میں اور ہم جو دو چار بیٹھے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں جو حاصل مواقع اور قوتیں ہیں کیا وہ کارگر ہو سکتی ہیں؟ تو یقیناً نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بات ہم جیسے ایک ہوا میں کر رہے ہیں، یہ ہوا شاید کسی ایسے کان تک پہنچا دے اس بات کو کہ جو اجتماعی دانش رکھتے ہیں، جو اجتماع میں یعنی عوامی مقبولیت رکھتے ہیں، یا لوگوں کو کسی مقصد پر اکٹھا کرنے والا ایک کیرزما ان میں پایا جاتا ہے. تو شاید ایسے لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا سیاستدان نہ ہونا ضروری ہے. یہ احتجاج بلا کسی سیاسی یا جماعتی نمائندگی کے مؤثر ہوگا. تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک ہی یہ کر سکتا ہے کہ ان مظلوموں کی حمایت کو حالت اظہار میں رکھنا، یعنی حالت احساس میں تو ہے ہی، اس احساس کا اظہار کرتے رہنا. تو ہر ملاقات میں، ہر مجلس میں، ہر سفر میں، ہر دعا میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، یعنی جہاں بھی زبان کا حرکت میں آنا ضروری ہے، جن سچویشنز میں، وہاں غزہ کی حمایت کی کوئی بات کرنی بھی لازمی ہے، واجب ہے. دو دوست بھی ملیں تو وہ سلام دعا کرتے ہوئے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے ہوئے ایک فقرہ یہ کہہ دیا کریں کہ یار غزہ کے اس معاملے میں طبیعت بہت پریشان ہے، دعا کرو، یا کچھ کوشش کر، کچھ بھی کہہ دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ ان کے دکھ میں احساساتی طور پر شرکت کرنے کے لائق ہو جائیں گے، کیونکہ احساسات پیدا کرنا اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس طرح کا تذکرہ کرتے رہنے کی عادت اور خصوصاً دعا میں شامل رکھنے کا معمول، یہ ہمارے اندر ان کی نصرت اور حمایت کے احساسات بھی پیدا کر دے گا، جذبات بھی پیدا کر دے گا، اور ان کے غم کو محسوس کر لینے والی صلاحیت بھی ہمیں عطا ہو جائے گی. اس کے بغیر ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی، یعنی مؤثر حمایت نہیں کی جا سکتی. تو اس میں جو میرے ذہن میں عملی خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر یا جس جگہ کی آبادی بھی 8-10 لاکھ ہو، ہر جگہ ہفتے میں کوئی ایک دن نیشنل لیول پر منتخب کر کے اس دن کو یوم غزہ کے طور پر، یوم حمایت مظلومین کے نام سے، کسی بھی عنوان سے، وہ جیسے ہر ہفتے ہر شخص کی ذمہ داری ہو کہ وہ اس دن کے وقت کا بیشتر حصہ غزہ کی حمایت میں ہونے والی سرگرمیوں میں صرف کرے. یہ تو پہلی بات ہے کہ کاش ہم لوگ یہ کر سکیں، اور یہ کرنے میں کوئی نہ قربانی ہے نہ مشکل ہے. چھٹی کا دن منتخب کر لو، جمعے کا دن نہ کرو تاکہ وہ صرف مسلمانوں سے خاص نہ ہو جائے. اتوار کا دن کر لو، ہفتے کا جس دن سب اسکول وغیرہ میں چھٹی ہوتی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ ایسے ہر دن، یعنی ایک دن مقرر کر کے، فرض کیا وہ اتوار کا دن ہے، تو غزہ کے، صرف غزہ کے جھنڈوں کے ساتھ، یعنی غزہ کی جو اپنی علامتیں ہیں، حماس کی نہیں، غزہ اور فلسطین کے جو آفیشل فلیگس وغیرہ ہیں، ان جھنڈوں کے ساتھ کچھ مطلب
دل کو مطلب رلانے والی تصویروں کے ساتھ پلے کارڈز لے کر وہ ریلیاں نکالی جائیں. ان ریلیوں میں کسی اور جھنڈے کو بلند ہونے کی اجازت نہ دی جائے، کسی جماعت، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، اور حتیٰ کہ کسی بھی مذہب کے. یعنی یہ بھی نہ بتایا جائے کہ اس میں عیسائی اتنے ہیں، مسلمان اتنے، عیسائی کی حیثیت سے شریک نہ ہوں. وہ ایک بڑی انسانی وحدت کا حصہ بن کر برابر کی شراکت کے احساس کے ساتھ شریک ہوں. یعنی وہ بہت کاسمیٹک سی بات ہوتی ہے کہ 10-20 عیسائی اور 25-30 ہندو لا کے کھڑے کر دیے اور ان پہ کیمرہ فوکس کر رہے ہیں. یہ مذاق کی بات لگتی ہے، اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کسی خطاب، کسی جماعتی، کسی مذہبی نمائندگی، کسی لیڈر کے تعین کے بغیر کوئی لیڈ نہیں کر رہا. سب کو جو ہے وہ ہمارا دین لیڈ کر رہا ہے، سب کو انسان کا اجتماعی ضمیر لیڈ کر رہا ہے. سب اپنے کو منظم رکھیں، اپنے کو مہذب رکھنے کی ذمہ داری لیں، اور بس یہ ایک ریلی نکالی اور اس دن جیسے اللہ کرے کہ کوئی گھر میں نہ رہے سوائے معذوروں کے، بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ سب جو ہے اس ریلی میں شریک ہوں، اور ان کی شرکت کے لیے جو لاجسٹکس درکار ہوتے ہیں، معاشرے کے جو ثروت مند اور بااستطاعت طبقات ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیں، انہیں لے جانے اور واپس پہنچانے کی. سب آسان ہے. تو بڑے میدانوں، اپنے شہر کے سب سے بڑے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، مختلف سڑکوں سے یا ایک مرکزی شاہراہوں سے گزرتے ہوئے، اور وہاں وہ پلے کارڈز اونچے کر کے خاموشی سے بس کھڑے رہو. اگر ایسا آدھا گھنٹہ ہم نے اس طرح وہاں کھڑے رہ کے دکھا دیا، اداس چہروں کے ساتھ، پریشان حالی کے ساتھ، اور کسی خطیب سے اپنے جذبات کو گرمانے کی مصنوعی کوشش کے بغیر، تو یہ اگر ہر ہفتے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے بہت سارے داخلی تنازعات کو بھی ختم کر سکتا ہے. اس کی برکت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خود ایک لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں نا تنازع اور تفرقے کے، تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے خود بغیر کسی نصیحت اور دھمکی کے. تو وہ بھی ایک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے مہذب ہونا، ڈسپلن ہونا اور باضمیر ہونا شاید خود پر ثابت کر سکیں، دوسروں پہ بھی ہو جائے گا اور ہمیں بھی کچھ تجربہ اور تربیت حاصل ہو جائے گی. تو بس خاموشی سے وہاں کھڑے رہیں، انہی کے جھنڈے، انہی کی علامتیں، جو ان کی علامتیں ہیں غزہ والوں کی. اور یہ ریلی جیسے اس طرح ہو کہ پوری قوم کا اجتماعی فیصلہ اس میں جیسے دکھائی دے کہ اس قوم نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں کسی مقررہ دن کسی بڑی شاہراہ، اپنے شہر کی مرکزی شاہراہ کو رضاکارانہ طور پر ٹریفک سے خالی رکھنا ہے کچھ وقت کے لیے، اور ٹریفک وہاں نہ چلے، ریلی چل رہی ہے اور ارد گرد کی کاروباری سرگرمیاں معطل نہیں ہیں، تو کسی بھی ضروری کام میں رکاوٹ یا تعطل ڈالے بغیر یہ ریلی صرف اپنے لیے ایک مطالبہ رکھتی ہے، اور وہ مطالبہ بھی وہ ریلی نکالنے والوں ہی کے اتفاق رائے، یعنی عوامی اتفاق رائے سے جو پورا ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی شاہراہ جو بڑے میدان تک لے جاتی ہے، وہ شاہراہ 6 گھنٹے یا جتنا بھی وقت لگتا ہے رضاکارانہ طور پر وہاں پہیہ جام ہو،
اور باقی مارکیٹیں وغیرہ اگر راستے میں ہیں، دکانیں ہیں، دفتر ہیں، جو بھی ہے، وہ سب اپنے کاموں میں لگے رہیں، ان کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے۔ تو یہ ایک جیسے اس کا ایک امیج بنائے نا، منظر بنائے، تو اس ریلی کا منظر یہ بنتا ہے، اور کاش ہم ایسا کرنے کا مظاہرہ کر سکیں۔ پھر جیسے ابھی یہ عید ہی آ رہی ہے، اب 8-10 دن بعد، تو اس عید سے ہی فائدہ اٹھا لو، جمعۃ الوداع یا اس سے فائدہ اٹھا لو، اور پھر عید سے بھی بنا بنایا مجمع ہے، تو عید کی نماز کے بعد، اس عید کی نماز کے بعد اللہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی اس طرح کے لوگ اٹھیں جن میں انتظامی صلاحیتیں زیادہ ہوں، جن کے پبلک ریلیشنز بہت مضبوط ہوں، کہ ہر شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس عید کو بھی اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، بس اتنا کر دیں کہ ہمیں اپنے شہر کا بڑا میدان بھرنا ہے، اور سب عیدگاہوں اور مسجدوں سے لوگ گھر جانے کے بجائے وہاں جائیں، وہاں سے واپس گھر آ جائیں، تو ان کا جانا، وہاں پہنچنا، 5 منٹ خاموشی سے کھڑے رہنا، اور اس کے بعد چلو 2 گھنٹے تاخیر کے ساتھ گھر پہنچ جانا، اس سے کوئی بڑا حرج بھی نہیں ہوگا۔ اور یقیناً لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہوگا اگر یہاں عید پڑھنے والوں کا 50% بھی جا کے منٹو پارک میں جمع ہو جائے۔ ہر شہر کا تاریخ میں سب سے بڑا مجمع ہوگا۔ تو یہ نہ کر سکیں، بعض شہر بہت بڑے ہیں، کراچی، لاہور وغیرہ، تو کم از کم عیدگاہوں میں لوگ 15 منٹ رکے رہیں، یہی سب بینر وغیرہ اٹھائے گے، تو ان کا ایک فضائی ویو بھی انہیں دکھا دے گا کہ یہ دیکھو مختلف پاکٹس میں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ مسجد سے نماز پڑھ کے عیدگاہ، اپنے قریب والی عیدگاہ میں چلے جاؤ، مطلب اگر چاہو تو اس کے 10 راستے ہیں۔ تو صرف اتنی ذمہ داری اگر ہم لوگ لے لیں کہ اس عید کو لاہور کا سب سے بڑا مجمع غزہ کی حمایت میں خاموش کھڑا رہے گا، حالت دعا میں، اور پھر کسی خطابت اور کسی نعرے بازی کے بغیر، کوئی نعرہ نہیں، صرف خاموشی، اور زبان حال سے اللہ کے حضور میں ان کی خلاصی کی التجا، اور پھر حکومت اور اس کے اداروں سے تصادم لینے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ نہ کی جائے، یعنی تصادم کی صورتحال ہرگز نہ پیدا ہونی چاہیے، حکومتی اداروں کے اشتعال دلانے پر بھی، مطلب حکمت سے طے کر لیا جائے، اور بالکل کوئی ان لوگوں سے ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا کریں، ورنہ اس کے نتیجے میں یہ سیاسی زیادہ ہو جائے گا، اس میں پھر وہ حکومت کی مخالف سیاسی جماعتیں آ کر اسے ہائی جیک کر سکتی ہیں۔ کوئی کسی سے ہمارا کوئی تصادم نہیں، تو اللہ کرے کہ یہ یہاں بھی ہو جائے، اور مسلمانوں کے تمام، کم از کم مسلمانوں کے تمام ممالک میں یا اکثر ممالک میں یہ چیز جیسے خود بخود پھیل جائے دیکھنے سے۔ تو مجھے تو جیسے ایک بات، یہ وہ مذہبی امید نہیں، یہ تاریخی تجزیہ بھی اگر آپ کریں اور ٹھوس انداز سے بھی سوچیں، تو میرے خیال میں یہ اسرائیل اور امریکہ کے دست ظلم کو شل کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ ہفتے تو لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ 50 برس کی جنگ سے زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے 10 ہفتوں کا یہ معمول۔ تو اگر سنجیدہ ہیں ان کی مدد میں، تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اور اللہ کرے کہ یہاں سے تمام، اور بلکہ دنیا میں وہ ویسٹ والوں تک پہنچ جائے، وہاں بھی لوگ جیسے آپ کے انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ انسانوں کی طرح احتجاج کریں تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیے گا، ویسٹ میں عوام اکثریت میں انسان دوست ہیں، تو اور انہوں نے ہم پر
پڑنے والی آفتوں میں ماضی میں بھی سب سے بڑی ریلیز انہوں نے کی ہیں، ہم نے نہیں کی ہیں۔ تو کاش اس طرح ہو جائے کہ وہ جہاں ظالموں کے گھر ہیں وہاں مظلوموں کے حامی پیدا ہو کے انہیں ڈرائیں۔